کیا ملا بھائی جان، کیا ملا؟ کب سے کہہ رہا تھا کہ جو اکتوبر 7 کو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ اب دیکھا کیا ہوا، غزہ میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا۔ کیا ہو گیا مانی میرے پیارے بھائی، کھل کے بات کرو۔ تمہارے ذہن میں کیا سوال ہے مجھے بتاؤ۔ اکتوبر 7 کو کتنا سیلیبریٹ کیا گیا، سجدہ شکر ادا کیے گئے، لوگوں نے اس کو کامیابی قرار دیا۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ ایک سپر پاور سے ٹکر لے کر آپ کو سوائے نقصان کے کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ مانی میرے پیارے بھائی، تم اس پورے واقعے کو ایک سنگل لینس سے دیکھ رہے ہو۔ چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نقصان کس کو کہتے ہو؟ میں نقصان کس کو کہتا ہوں؟ ارے بھائی، یہ کیسا سوال ہوا؟ جواب دو مانی، بتاؤ تو تم نقصان کس چیز کو سمجھتے ہو؟ جب تک ہم نقصان کو ڈیفائن نہیں کریں گے، ہم یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی، بہت سمپل سا جواب ہے، انسانی جانوں کا نقصان، بے گناہوں کا نقصان، جان، مال، عزت و آبرو کا نقصان۔ صرف یہی نہیں، صرف غزہ میں ہی نہیں، لبنان کی لیڈرشپ کا نقصان۔ ہماری لبنانی لیڈرشپ شہید ہو گئی، اس کے باوجود ہم پھر بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم پھر بھی اس کو کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مانی، اس سے پہلے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ارے بھائی، یہ کیسا سوال ہے؟ آف کورس کامیاب ہوئے، 100% کامیاب ہوئے۔ بالکل صحیح میرے پیارے بھائی، 100%۔ لیکن اب اگر تم اپنی پہلی بات کو اور اپنی نقصان کی ڈیفینیشن کو اپنے لیٹسٹ رسپانس سے کمپیئر کرو، یعنی اپنی نقصان کی ڈیفینیشن کو کربلا کی کامیابی سے کمپیئر کرو، تو تمہاری بات میں تضاد ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو بھائی۔ یہ جنگ جو فلسطینی لڑ رہے ہیں یہ 100 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا گیا، ان کی آبادی میں اضافہ کرتے کرتے ایک یہودی ریاست کو قائم کر دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ فلسطین کا ذکر ہی مٹا دیا گیا۔ اگر آج ہم میپ پہ دیکھیں تو پیلسٹائن یا فلسطین کے نام کی کوئی ریاست موجود نہیں۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، ایک پورے ملک پہ قبضہ ہو گیا، ایک ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، پھر بھی ظالم کو ظالم کہنے والا دنیا میں سوائے چند اشخاص کے کوئی نہ تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کرے تو تم کیا قبضہ کرنے والے کو اچھا سمجھو گے یا برا؟ آف کورس بھائی، آف کورس برا سمجھوں گا، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ تو پھر مانی، ایک پورے ملک پہ قبضہ ہو گیا، اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا، پھر بھی لوگوں کی نظر میں قبضہ کرنے والا، ظلم کرنے والا غلط کیوں نہ تھا؟ کیونکہ دنیا کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح میرے بھائی، 100%۔ اور یہاں پہ دنیا سے مراد عام لوگ ہیں۔ دنیا میں رہنے والے عام لوگوں کو اصل میں پرابلم کی سمجھ نہیں تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ بیچارے جو مڈل ایسٹ میں آباد ہو گئے ہیں ان کو خطرہ ہے، ان سے کسی کو خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہوا، اکتوبر میں جو ہوا، اس سے دنیا کے سامنے ظالم اور مظلوم کا چہرہ آشکار ہو گیا۔ دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ ظالم کون ہے
اور مظلوم کون؟ اس سے بڑی کامیابی فلسطینیوں کو آج تک ملی ہی نہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو۔ جہاں میں میڈیا میں دیکھتا ہوں، جہاں بھی دیکھتا ہوں، فلسطینیوں کو مظلوم اور فلسطینیوں پہ ظلم کرنے والوں کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ مانی اسرائیل نے پچھلے 100 سالوں میں اربوں کھربوں ڈالر لگائے ہیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ تیار کرنے میں۔ دنیا کا میڈیا خریدا ہے اور اس سے لوگوں کی یہ ذہن سازی کی ہے کہ اسرائیل مظلوم ہے اور فلسطینی ظالم۔ اب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس اکتوبر کے عمل سے دنیا کے سامنے ظالم اور مظلوم کا چہرہ آشکار ہو گیا۔ اب دنیا کو یہ پتا ہے کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون۔ مانی اس سے بڑی فلسطینیوں کی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اسرائیل کی اور کیا ناکامی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کامیابی کے لیے فلسطینیوں کو عالم اسلام کو کوئی قیمت ادا کرنی پڑی؟ اس کا جواب ہے ہاں، کرنی پڑی۔ اسلام کو احیا کرنے کے لیے کربلا میں اسلام نے ایک قیمت ادا کی۔ امام حسین علیہ السلام نے شہادت پیش کی۔ نقصان کی ڈیفینیشن کسی کا شہید ہو جانا نہیں ہے، مقصد کا ختم ہو جانا نقصان ہوتا ہے۔ مانی اکتوبر میں جو ہوا اس سے مقصد احیا ہوا۔ اگر ہم زوم آؤٹ کریں اور بڑی پکچر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ دنیا میں کس طرح ایک موومنٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ دنیا اب ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم کہہ رہی ہے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ پوری دنیا میں مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ اس کامیابی کی جھلک نہیں ہے جو انشاءاللہ اب جلد ہی آنے والی ہے؟